اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم اپنے ملک کے جید علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر سنتے ہیں، تشریح سنتے ہیں۔ قرآن کریم کے چند آیات کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور ان آیات کے ایک ایک لفظ پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن اور صاحب قرآن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہماری زندگی کو روشنی ملتی رہتی ہے، ہدایت کا سامان ملتا رہتا ہے قرآن سے اور سیرت سے۔ خواتین و حضرات، معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں، صاحب قرآن سے قریب کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورۃ الاعراف آیات 185 اور 186 کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کن لوگوں سے فرما رہا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ اور کسی چیز کو بھی جسے اللہ نے پیدا کیا ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ زمین و آسمان کے انتظام پر غور کرنا اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، باری ہے، آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے، کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ کیا ہم نے زمین و آسمان کے انتظام پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ جو مدبر بھی ہے اس کائنات کو کیسے چلا رہا ہے؟ یہ اس کائنات کا نظام، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، مختلف موسم وغیرہ وغیرہ، مختلف نوع کریچرز، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا ہے؟ یہ جو آبشار، جھرنے، مختلف پھول، یہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے لیے بنا دیے؟ کیا ہم نے غور کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت آ لگا ہو، زندگی ہی میں کام کر لینے چاہیے؟ کیا یہ سبق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے کہ بس زندگی ختم ہوئی تو مہلت عمل ختم ہو گئی؟ پھر آخر اللہ اکبر، پھر آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان نہیں لائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار سے مخاطبت خود فرما رہے ہیں، پھر تنبیہات کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے، بہت سے افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا نہیں چاہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہات ہمارے لیے کیا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں بھٹکتا ہوا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات، کوشش کریں گے کہ محدود وقت میں اس کا احاطہ کر پائیں، سیکھیں گے
मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं हम हमेशा आपसे सीखते हैं। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर साहब ज़िंदगी भर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे, अब भी पढ़ाते हैं। बस एक ये इल्म की शमा है जो आपने रोशन कर रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नूर नस्लों में मुंतकिल हो रहा है। डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल आराफ आयात 185 और 186। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्द वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन व अन असा अन यकून وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له وَيَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جسے اللہ نے پیدا کیا ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت آ لگا ہو؟ پھر آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان آسم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کس پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں یا سورہ بقرہ میں یا سورہ نساء میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 میں کیا فرما رہا ہے؟ اول مخاطبین کفار مکہ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیات ہیں یہ اس وقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حکمت اور آیات انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پوری زندگی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی۔
جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے، جس میں 40 برس آپ نے ایک صادق اور امین، ایک اچھے انسان کی شکل میں، ایک باوقار شخصیت کے انداز میں آپ نے گزاری تھی، اس علاقے کے لوگوں نے جب آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سنا، اللہ کا پیغام سنا، تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ نہ صرف مخالفت شروع کر دی، بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ اذیتوں کے ساتھ جو جسمانی اذیتیں تھیں، مختلف قسم کی روحانی اور ذہنی طور پر بھی پریشان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ الزام لگانے شروع کر دیے ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک جسارت کرنا شروع کر دی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان ان پر قربان، اور ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کسی جنون کا شکار ہو چکے ہیں، ایسا فرض ہے وہ کسی پاگل پن کا شکار ہے جو الٹی سیدھی باتیں کرنے والا، کیونکہ دنیاؤں میں ایسے بے شمار لوگ پہلے بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں جو ایک خاص کیفیت میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ والا الزام بھی آپ پر لگا دیا، یہ والی تہمت بھی لگا دی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے انہیں سمجھانے کی جو کوشش کی، یہ بھی اتمام حجت کے لیے ایک بڑی کارآمد اور بڑی زبردست بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آیات اتاری ہیں، جو آج کی اس مجلس میں آپ نے تلاوت فرمائی، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، ملکوت کا لفظ یہاں جو استعمال ہوا ہے یہ ملک سے بنا ہے۔ ملک سلطنت کو کہتے ہیں، بادشاہت کو کہتے ہیں، اور لیکن جب ملکوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سارے اہل لغت نے یہ کہا کہ عظیم الشان سلطنت کا جب بیان کرنا ہو تو ملکوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، اور ایسی عظیم الشان سلطنت ہے کہ ہر آنے والا زمانہ ایک نئے جہان کو دریافت کرتے ہوئے یا اس کی کھوج لگاتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں اس وقت بے شک لوگوں کو ابتدائی چند ایک چیزوں کا پتہ تھا، لیکن وہ بھی اتنی بڑی تھیں کہ اگر آدمی غور کرنا چاہتا، اور جن لوگوں نے غور کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی دکھایا جو راستہ اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے اور اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں دکھانا چاہتا تھا، ان کو دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس عظیم الشان کائنات پر غور نہیں کرتے؟ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ بذات خود ایک اشارہ ہے کہ کون سی ایسی مخلوق ہے اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے نہ بنائی ہو۔ کوئی ادنا سے ادنا چیز خود بخود نہیں بنی، اور کوئی بڑے سی بڑی مخلوق اور بڑی سی بڑی چیز وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بغیر نہ بن سکتی ہے، نہ اسے کسی اور نے بنایا ہے۔ لیکن ان پر غور کرنے کے لیے لوگ نہ اس وقت تیار ہوئے، اور بدقسمتی سے اب پھر ہم دوبارہ اسی زمانے میں آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس میں اسلام لانے کے باوجود ہم بھی اس طرح سے غور نہیں کر رہے جس طرح سے غور کرنے کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اس آسمان و زمین کی عظیم الشان سلطنت اور بادشاہت پر غور کرو، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں، اور یقیناً اللہ ہی نے سب کچھ بنا رکھا ہے، کیا یہ چیزیں گواہی نہیں دیتی کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے؟ ایک چیز اپنی تمام تر باریکیوں کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اسے کسی بہت ہی برتر ذات کے علاوہ کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ایجاد کرنے والے لوگ مل کر بھی کسی ایک معمولی سی چیز کو بھی اس طرح نہیں بنا سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ انسان کی سانس کی آمد و رفت جہاں سے شروع کر دیں،
انسان کی بینائی جو آنکھوں میں رکھی گئی ہے، اس کی سماعت جو کانوں میں رکھی ہے، اس کی انگلی، اس کے جسم کا ایک ایک پور اور ایک ایک جسم کا حصہ وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کسی عظیم الشان ہستی نے، بہت بڑے علیم و خبیر جو ہے وہ اس مالک نے اور اس ذات نے اس کو بنایا ہے۔ اس لیے یہ نبی ایسا نہیں ہے کہ بس کہیں سے آ گیا اور پیغام دینا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، کائنات کے بادشاہ کے رسول ہیں، ان کی طرف سے نمائندہ بنا کے زمین پر بھیجے گئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو کتاب ہے، ان کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ آیات بھی نہ کسی کاہن کی آیات ہیں، نہ کسی شاعر کی بنائی ہوئی آیات ہیں، نہ کسی جادوگر کا یہاں اس میں کمال دکھائی دیتا ہے۔ یہ آیات بھی اس بادشاہ کائنات کی آیات ہے، اسی کا کلام ہے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ اللہ ہوئے۔ اس لیے کیا یہ لوگ عقل نہیں کرتے؟ اس وجہ سے یہ بات اس زمانے میں بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے خالق کی طرف تلاش کرو، اس پر غور کرو گے تو بالآخر تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ اتنا وسیع و عریض آسمان یہ خود بخود نہیں بنا، یہ پھیلے ہوئے سمندر یہ خود بخود نہیں بنے، یہ دشت و صحرا کا عظیم الشان نظام یہ خود بخود نہیں بنا، ان میں چلنے والی ہوائیں اور ان کا سسٹم خود بخود نہیں بنا، اس میں بکھرے ہوئے مختلف قسم کے جانور، مویشی، حیوانات، نباتات کی پوری دنیا، جمادات کا پورا جہان، حیوانات کا ایک عالم، یہ سب کا سب کسی ایک چیز پر انگلی رکھو اور پھر غور کرو، کچھ ہی لمحوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ایسا عظیم الشان خود بخود کوئی چیز نہیں بنا سکتا اور نہ خود بن سکتا ہے، اس کو یقیناً کسی عظیم الشان ہستی نے بنایا ہے، اور اس ہستی کے بارے میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے اور یہی اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس سے پہلے جناب مسیح علیہ السلام بھی یہی بتاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی بتاتے رہے، مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف تہذیبوں کے اندر رہنے والے، ایک دوسرے سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو نہ سنا تھا نہ ان کو دیکھا تھا، لیکن سب کے سب ایک ہی بات کہتے رہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ اس بنانے والا کا نام ہر زمانے میں، ہر زبان میں کوئی خاص نام رکھا گیا، بالآخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کا نام اللہ بتایا اور کہا کہ یہ ہے وہ اللہ کہ جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ کیا تمہیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہے کہ تم پھر بھی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار ہو اور نہ ہی اللہ کی کتاب کو ماننے کے لیے تیار ہو، بلکہ الٹا ان پر ایسے ایسے الزامات لگا رہے ہو جو کسی صورت میں بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے؟ اس لیے آج کی یہ آیات حقیقت میں بیدار کرنے والی ہی ان تمام لوگوں کو کہ جو حق جاننے کے باوجود اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، سچائی کا علم رکھنے کے باوجود اس کو سچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یقیناً انیق بھائی آپ کی مجلس میں ہم نے بھی بیان کیا، آپ نے بھی کئی بات ذکر کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیات اتر رہی تھیں تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جو آیات سنتے تو دل میں ان کی آواز انہیں سنائی دیتی، اپنے دل کی آواز، اور وہ کہتے کہ اس جیسا کلام نہ ہم نے کبھی سنا اور نہ ہی کوئی ایسا کلام کہہ سکتا ہے، یقیناً اس کلام نے غالب ہونا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وفد جو قریش کے سرداروں کا وفد تھا، وہ جب ملنے کے لیے آیا تو آپ کا کلام سننے کے بعد ان میں سے کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، تنگ آ کر جو ان کے ذہن میں تنگی والی کیفیت تھی، حالانکہ وہ تو انہیں عقل اور دانش عطا کرتے تھے، زندگی جو ہے وہ سلجھانے کا راستہ بتا رہے تھے، لیکن ان میں سے باقاعدہ یہ کہا کہ دیکھیے یہ کلام تو ایسا ہے کہ اس جیسا جو ہے وہ عظیم الشان کلام اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض نے یہ کہا
کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کلام کسی نہ کسی روز غالب آ جائے گا۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر ان کا کلام اور ان کی کہی ہوئی باتیں یہ غالب آ گئیں اور یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ہمارے ہی بندے ہیں، یعنی ہمارے درمیان میں ہی پیدا ہوئے، ہماری ہی جو ہے وہ خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو ہمارے خاندان کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو ہمارے ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کہنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پورے اس میں غضب دکھائی دیتا ہے اس آیت میں نا، کہ کیسے عجیب لوگ ہو، کیا تمہیں یہ پوری کائنات نہیں بتا رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور صادق انسان ہیں؟ جو بات بیان کر رہے ہیں بالکل حقیقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ اور مبلغ کون ہیں؟ مبلغ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ اور ان کی بات بھی تم قبول نہیں کر رہے، ان کی جو تنبیہات ہیں ان سے بھی نہیں ڈر رہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی آپ سے بات کروائیں گے ڈاکٹر صاحب۔ اب یہاں جو دو تین باتیں آپ نے بیان فرمائیں اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اس پر مزید آپ سے سیکھیں۔ کفار مشرکین کی بات ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ کان نہیں دھرتے، نہ ہی وہ آسمان اور زمین کے انتظام پر غور کر رہے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ میرا سمپل سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ یہ آسمان اور زمین کے انتظام پر غور کرنا اور تخلیقات خداوندی کو آنکھیں کھول کر دیکھنا، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور کیا یہ بات ہر شخص سے کہی جا رہی ہے؟ انسان کی عقل کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی ہم آ جائیں تو یہ زمین و آسمان پہ غور کرنا، سیاروں پہ ستاروں پہ غور کرنا، فلکیات کے معاملات دیکھنا، باٹنی کے مسائل دیکھنا، ان پر غور کرنا۔ انٹرو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ خوبصورت پھول جب ہم دیکھتے ہیں، کوئی خوبصورت جھرنا دیکھتے ہیں، اب نیاگرا فال پہ کھڑے ہوتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کیا خوبصورت تیری یہ تخلیق ہے، آدمی کھو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں ہم میں سے کہ وہ نیاگرا کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن ان کا ذہن خالق کی طرف نہیں جاتا۔ خالق کی طرف ذہن کیسے جائے، زمین و آسمان کے نظام پر غور کیسے کرے، اور کیا یہ بات ہر شخص سے مخاطبت کر رہا ہے اللہ؟ دیکھیے انیق بھائی، دنیا کا یہ قانون ہے کہ کچھ لوگ اپنے علم کے اعتبار سے باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر، زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ جی ہاں۔ اہل علم جو ہیں وہ چیزوں کی حقیقت کو جاننے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو عام افراد نہیں کرتے، لیکن طریقہ یہ رہا ہے دنیا والوں کا کہ جب کوئی بڑا آدمی، صاحب علم، صاحب بصیرت، نظر رکھنے والا شخص کسی بات کو جان لے اور پھر اس کے دلائل دینا شروع کر دے، اس کے ثبوت فراہم کرنا شروع کر دے، 1 2 3 4 مختلف جو ہے وہ ثبوت ان کے سامنے آنا شروع ہو جائیں، تو عوام کو جن کے پاس علم کم ہے، جن کے پاس سوچنے سمجھنے دیکھنے کی صلاحیتیں اس درجے کی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ وہ اولو العلم کی بات کو تسلیم کر لیں۔ کہی ہوئی بات جس کے پیچھے دانش ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، تجربہ ہے، اور غور و فکر کا ایک لمبا وقت انہوں نے اس میں گزارا ہے، تو ان کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب آپ یقیناً یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جناب بہت سارے ایسے دانشور اور اہل نظر انہوں نے ان چیزوں پر غور بھی کیا لیکن ان کی گمراہی ختم نہیں ہوئی، وہ اسی طرح گمراہی پر جمے رہے۔ دیکھیے ان تمام انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے کچھ انسانوں کو اپنی طرف سے بطور خاص منتخب کیا، اور وہ مختلف زمان و علاقوں میں آتے رہے اور وہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہم وہ منظر دیکھ چکے ہیں، وہ ہستی جو ہے اس کے بارے میں علم ہمارے پاس آ چکا ہے کہ جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اہل علم وہ اپنے علم کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، کچھ اہل علم
جو ان سے بڑے درجے رکھنے والے افراد ہیں جیسے انبیاء اور رسل ہیں ان کے کہنے کی بنیاد پر، اور جو عام افراد ہیں وہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ یقیناً بہت بڑا سائنسدان نہ بن سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے۔ صرف معمولی چیزوں پر غور کرنے کی جو دعوت دی ہے، وہ غور کرنے کی دعوت ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں اس کی سمجھ حاصل کر لیتا ہے اور اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کر لیتا ہے۔ مثلاً میں نے بھی اور آپ نے بھی ان بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا۔ اتنا بڑا سمندر جو لوگ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، کیا دنیا میں کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی حکومت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ یہ عظیم الشان سمندر ہم نے بنایا ہے اور ہم نے یہ پانی موجوں کی شکل میں بنا کر اور زمین کے حصے میں اتار دیا ہے؟ انہی سمندروں کے اوپر چمکتا ہوا چاند، روشن سورج، اور اس کے آس پاس جو ہے وہ جب رات ہوتی ہے تو رات کے آسمان میں ستارے، یہ سب کیا ان کے بارے میں کوئی حقیقت، کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں؟ انسان کی اپنی سانس، اس کے لیے لاکھوں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، میڈیکل سائنس ان کی یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں، کیا آج تک کوئی سائنسدان، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ سانس جو ہے اس کی آمد و رفت کا نظام کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو اپنی زندگی کو بڑھا سکتا ہو اور وہ سال ہزار برس سے اس دنیا میں بس جیے جا رہا ہے اور اس کی زندگی ختم نہیں ہو رہی؟ قدم قدم پر ہمیں یہ ساری چیزیں گواہی دے کر بتا رہی ہیں کہ نہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں کچھ وقت کے لیے آتی ہیں، لیکن ایک کلی اختیار رکھنے والی ذات موجود ہے جس کے راستے میں نہ کوئی ڈاکٹر رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ سائنسدان رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی بڑا فلسفی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وہ اپنے نظام کو اپنے مطابق چلا رہا ہے۔ تو جب یہ بتانے والے لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوں تو پھر بھی بات نہ ماننا تو یہ تو کم عقلی اور ہٹ درمی والی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ہو رہی ہے کفار کے تعلق سے، مشرکین کے تعلق سے، کہ انہوں نے زمین و آسمان کے نظام پر غور نہیں کیا۔ کیا اہل ایمان، ہم آج کی بات کریں تو یہ مخاطبت تو قرآن کریم کی تا قیامت ہوتی رہے گی انسانیت سے، تو کیا آج کا انسان یعنی اہل ایمان زمین و آسمان کے نظام پر غور کر رہا ہے، یا جو تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا میں، کیا ان پر غور کر رہا ہے؟ ارشاد۔ یہ بات انتہائی دکھ اور کرب کی ہے کہ گزشتہ 300 برس کی غلامی کا دور، اس میں مسلمان کم و بیش اجتماعی انداز میں تو سبھی کے سب، لیکن انفرادی اعتبار سے ایک بہت بڑی تعداد اس جرم کا ارتکاب کر رہی ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے بار بار توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے، پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک مسلسل اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ تم اس کائنات پر غور کرو، اس پر سوچو، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اس کی پھیلائی ہوئی قدرتیں، اس کی صفات کے رنگ، وہ اس میں سے تلاش کرو۔ تلاش کرنے کے نتیجے میں اپنے لیے ایمان میں اضافہ کرو اور انسانوں کے لیے، خلق خدا کے لیے سہولتوں کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کر دو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک، پہلی وحی میں ہی جو ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے علم سیکھنے کا ذریعہ بتایا، اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس بڑے میدان کا دروازہ کھول دیا جس کو آج تک انسان مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن جب انسان اس پر مزید غور کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تو نظر آتی ہی ہیں، لیکن خلق خدا کی سہولت کا بھی ایک بہت بڑا سامان ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تسخیر کائنات مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس تسخیر کائنات پر غور و فکر کرنا اداروں کی شکل میں، افراد کی شکل میں، یہ فرض ہے امت مسلمہ پر،
کیونکہ انہیں قرآن مجید کی شکل میں ایک عظیم الشان کتاب عطا کی گئی اور اس میں وہ حکمتیں بے شمار اشاروں کی صورت میں رکھی گئیں اور وہاں پر ڈاکٹر موجود صاحب ہیں۔ آپ نے ایک لفظ بہت اچھا استعمال کیا ہے اس وقت، تسخیر کا، کہ صرف غور و فکر ہی نہیں کرنا بلکہ کائنات کو تسخیر کرنا، یہ بھی قرآن تسخیر کریم کرنا جی ہاں ہم سے چاہتا ہے۔ دیکھیے بالکل ہم سے یہ چاہتا ہے نا، ہم اسی بنیاد کو بنیاد کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک مجرمانہ غفلت کا شکار ہے، یعنی یہ محض غفلت نہیں ہے، مجرمانہ غفلت کا شکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی تھیں اور ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد میں تو ہم ان نعمتوں سے واقف ہی نہیں ہیں، اور جب کسی نعمت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو پھر سوائے اس کے کہ آپس کی جو ہے وہ چھینا جھپٹی جو وہ شروع ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا اور اختلاف کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے پاکستان میں ہر شخص یہ کہہ رہا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا ہو یا دنیا کا دیگر میڈیا کے مختلف ذرائع ہوں، سب کے سب شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان کی زمینوں کے اندر اتنی بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہیں اور آئے دن اس میں سے دریافت ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا میں دیگر ممالک میں وہ نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ اگر یہ نعمتیں دریافت کر کے ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے تو پاکستان کی غربت کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا وہ جو وتیرہ ہم نے گزشتہ 70 برس سے اختیار کر رکھا ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن کون دریافت کر رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ دریافت کرنے والا فلاں ملک ہے۔ کس نے اس کی نشاندہی کی ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ فلاں ملک اس کی نشاندہی کرنے والا ہے۔ اچھا، نشاندہی بھی ہو گئی، دریافت بھی ہو گئی، اس کو استعمال کون کرے گا؟ پھر نظر اٹھتی ہے کہ فلاں کمپنی، فلاں ادارہ، فلاں ملک وہ اس کو استعمال کرنے کی باقاعدہ صلاحیت رکھتا ہے، اور ہمیں ان کے سامنے بھیک مانگنی ہوگی۔ پھر ہمارے ملک کا سونا، ہمارے ملک کا تانبا، ہمارے ملک کی دیگر وہ تمام معدنیات کی شکلیں وہ یہاں سے کوئی اور نکال کے اپنے ملک میں لے کے جائے گا، اس کو ریفائن کرے گا، پھر نہ جانے اس میں سے کچھ کوڑیاں ہمیں بھی دے دے گا، اور اس کے لیے حکمران آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ چھینا جھپٹی والی کیفیت میں ہیں۔ تسخیر کائنات جو آپ نے کہا، جو قرآن مجید کا لفظ ہے، میں نے بھی وہ استعمال کیا، یہ در حقیقت اللہ کی کائنات پر غور کرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کو اپنی گرفت میں لینا، اپنے دست و بازو سے اسے استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا، یہ ہے ہماری اصل جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگا رکھی ہے۔ اور ان سے استفادہ کرنا، یہ استفادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو بات آپ فرما رہے ہیں، اسی ذیل میں ایک سوال ذہن میں آیا، جو آپ نے بات فرمائی، یہ تو دین کا تقاضا ہے اور دین کا مطلوب ہے ہم سے کہ ہم ہر زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور کائنات کو تسخیر کرتے رہیں۔ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، یہ بھی اقبال نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت اس وقت ذہن میں آ رہی ہے سورہ رحمان کی، کہ کل یومن ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ روزانہ اس کائنات کو سجاتا ہے، یہ کائنات رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہے، تو نئے زمانوں پر بھی حاوی ہونا ہے۔ وہ اقبال نے کہیں ایک مصرع لکھا ہے کہ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سکھا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، وقت کے ساتھ چلنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے انیق بھائی، یہ ایک قابل توجہ بات ہے۔ کاش کہ ہمارے یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور ان یونیورسٹیوں میں موجود جو مختلف ادارے ہیں وہ اس کو اپنے تھیسس کا موضوع بنائیں اور اپنے طلباء کو اس کام پر لگائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بیشتر یونیورسٹیوں کے مختلف جو ادارے ہیں ان میں صرف یہ سکھایا جا رہا ہے کہ فلاں چیز فلاں ملک نے ایجاد کر لی ہے، اب اس سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے۔ ہم اپنے بچوں کا
ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کیسے کیا جائے، یوزرز بنانے کی کوشش مستقل کی جا رہی ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنے طلباء میں ایجاد کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اور اقبال نے تو ایک موقع پر یہ جملہ کہا تھا، اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو لوگ تڑپ اٹھیں۔ اقبال نے فرمایا کہ جس جو ہے وہ قوم کے اندر ایجاد کی طاقت نہیں ہے، میں تو اسے کافر قوم سمجھتا ہوں، وہ کفر کے راستے پر چل رہی ہے۔ یعنی یہ ناشکری والی کیفیت کی طرف اشارہ ہے حقیقت میں، کہ اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہا ہے کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اس کو مسخر کرو، یہ تمہارے استعمال کی ہیں، تمہارے فائدے کی ہیں، ان کو اپنے لیے بھی مفید بناؤ، دوسروں کے لیے بھی مفید بناؤ۔ تو ہم تو ایک عرصے سے ایجاد کا اور اختراع کا کام چھوڑ چکے ہیں، اور یہ دوسروں کے حوالے کر صرف اس بات پر اکتفا ہم نے کر لیا ہے کہ وہاں سے کوئی خبر آئے گی، کوئی نئی چیز ایجاد ہو کے ہمارے پاس آئے گی تو ہم اپنے بچوں کو اس کے استعمال کا طریقہ دکھا دیں۔ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو ایک مغلوب ذہنیت کے ساتھ تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ بھی مانگے تانگے کی تعلیم۔ اپنا علم خود پروڈیوس نہیں ہو رہا، پوری امت کی سطح پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ ہمارا دین علم کے حوالے سے، اللہ اکبر، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ اکبر، جن کے پاس علم ہے وہ، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جہل سے نفرت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے کہ اگر قتل میں کرتا تو میں سب سے پہلے جہل کو قتل کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ذرا یہ آیات مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک تو مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے ان کفار اور مشرکین کا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے ان پر بند کر لیے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے ذرا رکتا ہے اور کوئی بے اعتنائی برتتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے پاس ان پر توجہ نہیں رکھتا، ان کو بھٹکنے میں چھوڑ دیتا ہے، ان کو رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیے اس آج کی اس آیت میں ایک یہ اللہ رب العزت کا پیغام دکھایا گیا ہے لوگوں کو، اور سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی جو کرم اور مہربانی جو اس کی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، اس کے اعتبار سے خلق خدا کو مسلسل نوازتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ نعمتیں دینا، رحمتیں کرنا، یہ اس کی شان ہے، اور وہ مسلسل اپنے بندوں کو، اللہ کی اپنی مخلوقات کو یہ تمام چیزیں عطا کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب نعمتیں آتی رہیں، سمجھانے والے سمجھاتے رہیں، عقل دینے والے عقل دیتے رہیں، بار بار چیزوں کے بارے میں بیان کر کے سمجھا کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ عقل کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، قرآن کی اپنی زبان میں جیسے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رکھی ہیں، یا جیسے ان کی بصارت ختم ہو چکی ہے، نہ وہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں، ان کے دل بند ہو چکے اور ان پہ قفل پڑ چکے، پتھر بن چکے، یہ ساری تعبیرات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ دنیا میں جب لوگ اس طرح کی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ گمراہی پر چلنے والے ایسے لوگوں کو اسی راستے پر مزید چلنے کی مہلت دے دیتا ہے۔ پھر وہ گمراہی میں جو پڑے ہوئے ہیں مزید اس میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یعمہون کا لفظ استعمال کیا، یہی لفظ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یعمہون یہ اس بندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی سیلاب میں پھنس جائے اور سیلاب کے تھپڑے اسے دائیں بائیں سے دھکا دیتے رہیں اور اس کے اپنے قابو میں کچھ نہ رہے، اس کے اختیار میں نہ رہے کہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو یہ گمراہی کے راستے پر مسلسل چلنے والے لوگ، اور پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ اور اس کیفیت میں
یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب ہم تو اسی راستے پر چلتے رہیں گے، اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنی نیتوں کے ذریعے سے۔ ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نیتوں کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں، نیتوں کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جناب نیتوں کا اظہار ان کے عمل سے ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم یا کوئی فرد یا کوئی ادارہ مسلسل غلطی پر غلطی نہیں بلکہ گمراہی پر چلتا رہے تو پھر یقیناً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی نیتیں خراب ہیں، خراب تھیں، تبھی تو اس گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو گمراہی کے راستے پر مسلسل چلتا رہے اور ہوش کے ناخن نہ لے تو پھر ہم اسے اسی راستے پر چلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گویا کہ یہ ایک قابل غور بات ہے اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے حکمرانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیڈرز کے لیے، ذمہ داران کے لیے۔ 70 برس ہو گئے، ہر چھوٹا بڑا بندہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو چکا، کیا ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے جا رہے تو کہیں ہم اس آیت کا مصداق تو نہیں بن رہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو اور ہم مسلسل بس اس گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہیں ہم ایسی کیفیت میں تو نہیں داخل ہو گئے۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور واپس پلٹ کے صحیح راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ایک جو لفظ آیا یا مہون، اس پر آپ نے بات فرمائی، اللہ تعالیٰ پھر انہیں وہ ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ کیا ایک کام اور یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اعمال شیطان خوبصورت شکل میں ان کے سامنے پیش کرتا ہے، زُیِّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ انیک بھائی دیکھیے کہ جو شخص رشوت لے رہا ہے نا، چوری کر رہا ہے اور ایک وقت سے چوری کر رہا ہے، ایک زمانے سے چوری کر رہا ہے، اب ان کی کیفیت باقاعدہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، سب لوگ اس کے شاہد ہیں، کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ اب وہ اپنی چوری پر اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہاں ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے۔ تو جب شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ کام بہت اچھا کر رہے ہو، حالانکہ وہ کام برا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کام برا ہے، قتل و غارت گری کا کام کیا کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ انسانوں کے اندر نفرت پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے بھائیوں کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے تو ان کے ذہنوں میں شیطان اس کام کو بھی خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ جناب تم بڑے باغیرت آدمی ہو، غیرت کا نتیجہ یہ ہے کہ تم نے فلاں کو قتل کر دیا، شاباش تمہارے۔ تو اس وجہ سے شیطان ان کے اس غلط کام کو خوبصورت بنا کے اچھے اچھے الفاظ اور اچھے اچھے لباس پہنا کر پیش کرتا ہے اور وہ بیوقوف انسان، بیوقوف لوگ، بیوقوف گروہ وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کوئی اس بات کی دلیل دے سکتا ہے کہ بہت سارے بے گناہ لوگ جو گاڑیوں میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جلوسوں میں قتل کر دیے جاتے ہیں، کوئی شخص اس بات کی دلیل دے سکتا ہے کہ چونکہ انہوں نے فلاں کو قتل کر دیا تھا اس وجہ سے ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے؟ قرآن پڑھنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور سمجھانے والا اور سننے والا کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اس کے سامنے قرآن دونوں یہ راستے کہتا ہے واضح ہوتے ہیں، رحمان کا راستہ الگ اور شیطان کا راستہ الگ۔ وہ شیطان کے ہاتھ میں اپنی انگلی پکڑوا کر اس کے ساتھ ساتھ نہیں چلتا۔ ڈاکٹر صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے، ایک بہت اہم نکتہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر کنکلوڈ آپ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ جس پر یہ ایمان لائیں؟ جن سے مخاطب اول، ان سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے اور یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے جو مخاطب اول ہیں یقیناً ان کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت چونکہ بہت محدود ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو آپ نے جملہ کئی بار استعمال کیا آج کی مجلس میں بھی،
قرآن اور صاحب قرآن، جی ہاں، صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قدم قدم پر روشن مثالیں پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیے غزوہ احد میں جب کفار نے جناب حمزہ کا سینہ چیر دیا، ان کو مختلف ان کے اعضاء کاٹے گئے، ان کا مسلح کیا گیا، غزوے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں سے جب دیکھا انہوں نے کہ یہ حالت ہے، تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ جب ہم ان کفار پر غلبہ پائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایسے عظیم الشان صحابی، اللہ کے رسول کے ساتھی اور آپ کے بہت ہی قریبی، ان کے ساتھ یہ حشر دیکھ رہے ہیں لوگ، غصہ ہے کہ انتہا کا غصہ ہے، لیکن اللہ کے رسول اسی لمحے بغیر تاخیر کیے اپنے ساتھیوں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو غلطیاں ہو سکتی ہیں کسی بھی فرد سے، لیکن انتقام کبھی بھی اس صورت میں نہیں لینا کہ تم غلطی کرنے والے کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دو۔ ٹھیک، بدلہ اتنا ہی لو کہ جتنا ظلم کیا گیا ہے، اس لیے تم ان کفار کو بے شک قتل کرو، لیکن ان کو مسلح ان کا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ قصاص کے بارے میں یہ حکم باقاعدہ قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے کہ باپ اگر کسی کا قتل کیا گیا ہے، بھائی قتل کیا گیا ہے، تو بدلے میں جس نے قتل کیا ہے بس اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے نہ بھائی کو قتل کیا جائے گا، نہ باپ کو قتل کیا جائے گا، سبحان اس کے کسی اور عزیز کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ ہم تو مجموعی طور پر اس جرم کا شکار مستقل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں سننی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت سامنے آتی ہے کہ اگر تم اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سن رہے تو پھر بتاؤ کس کی بات سنو گے؟ اللہ اکبر، اللہ کون سا قانون تمہیں بتایا جائے کہ تمہیں ہوش آ جائیں، تمہیں عقل آ جائے؟ جرم کسی اور نے کیا ہو اور پکڑا کوئی اور جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اب گھر کی یہی خواتین جملہ پکڑ کے لے جاتے ہیں جو لوگ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا نا، اسی بات کو ذرا سا میں چاہتا ہوں مزید آپ آگے بڑھائیں۔ ہم سے مخاطبت ہو رہی ہے، یہ قرآن پوری انسانیت سے مخاطبت کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو تمہیں کس طرح سمجھایا جائے؟ تو آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ان کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اب تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کریں کہ وہ اس عذاب کا فیصلہ نہ کرے جو بے شمار آیات میں بار بار ذکر کی جاتی ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ مانا، یہ نہ مانا، یہ نہ مانا تو پھر تیار ہو جاؤ اس بڑے عذاب کے لیے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ کلام کے ذریعے سے سکھاتا ہے، رسول کی سیرت کی صورت میں بتاتا ہے، جی اللہ کے نیک بندے یہ سکھاتے ہیں۔ یہ تو ہے کلام کی صورت میں، عمل کی صورت میں کچھ باتیں، لیکن جو لوگ نہ ماننے والے ہوں تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا چلتا ہے۔ اللہ مختلف شکلوں میں وہ اذیتیں، وہ عذاب کی صورتیں سامنے آتی ہیں جو بار بار اسی لیے بھیجی جاتی ہے اللہ کی طرف سے تاکہ انہیں ہوش آ جائے، انہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ نے آج ہمیں سورہ اعراف آیات 185 اور 186 کے حوالے سے تعلیم کیا، کائنات پہ کس طرح غور کیا جائے، غور و فکر۔ پھر آپ نے بہت اچھی بات یہ اٹھائی کہ کائنات کی تسخیر کیسے کی جائے۔ مسلمان مسخر کرنے کے لیے آیا ہے، مسخر ہونے کے لیے نہیں آیا۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے مزید سیکھیں گے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں یا سورہ بقرہ میں یا سورہ نساء میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ خواتین و حضرات، پرچی نکال کر آج کے ونر کے نام کا اعلان کرنا یہ آخری کام۔ مس مینا چھاچڑ ڈھرکی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔